اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم زد فزد اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن رب یسر لی جلیسا صالحا اللہم آمین۔ ہمارا کورس درہ اصول القراءۃ العشر الصغریٰ، اس میں انشاءاللہ ہم آج میم جمع کا باب شروع کریں گے۔ میم جمع کا باب ایک انتہائی آسان باب ہے اور ہے بھی مختصر، اور وقت رہا تو انشاءاللہ ادغام و اظہار کا تعارف جو ہے وہ ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کل کا جو سبق ہے اس میں ہم امام سوسی انشاءاللہ ان کے ادغام کو شروع کریں گے۔ اور ہیڈنگ لگائیں اپنے نوٹس میں، میم جمع کا باب۔ میم جمع کے ڈیفینیشن: میم جمع اس میم کو کہتے ہیں جو ہم کم تم، ٹھیک ہے، جو ہم کم تم میں ہائے کنایا ٹھیک ہے، یہ ہم یہ ہائے کنایا ہے، جو ہم کم تم میں ہائے کنایا کم یعنی خطاب کے کاف، اور تم یعنی تائے مخاطب کے بعد جمع مذکر کے صیغے کے لیے لائی جاتی ہے۔ میم جمع اس میم کو کہتے ہیں جو ہم کم تم یعنی ہائے کنایا، کاف خطاب اور تائے مخاطب کے بعد جمع مذکر کے صیغے کے لیے لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لکھ لیں، اس کو ذرا 2 بار ریپیٹ کریں۔ اچھا جی، جو میم جمع ہے اس کا اصل حرکت ضمہ ہوتا ہے۔ میم جمع کا اصل حرکت ضمہ ہوتا ہے۔ اوکے، میم جمع میں کبھی صلہ کیا جاتا ہے اور کبھی عدم صلہ۔ میم جمع میں کبھی صلہ کیا جاتا ہے اور کبھی عدم صلہ۔ میم جمع کے صلہ سے مراد یہ ہے کہ جمع کو اس قدر دراز کیا جائے کہ واو مدہ پیدا ہو جائے۔ میم جمع کے صلہ سے مراد یہ ہے کہ ضمہ کو اس قدر دراز کیا جائے میم جمع کے صلہ سے مراد یہ ہے کہ ضمہ کو اس قدر دراز کیا جائے کہ واو مدہ پیدا ہو جائے۔
بڑے صغیر پاک و ہند میں صلہ، بڑے صغیر پاک و ہند میں صلہ، مصحف میں، مصحف مطلب قرآن، بصورت الٹا پیش لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند میں صلہ، مصحف میں بصورت الٹا پیش لکھا جاتا ہے، لیکن علم ضبط کے علماء متقدمین کے ہاں میم جمع کے بعد چھوٹا سا واو ڈال کر، چھوٹا سا واو ڈال کر اس صلے کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے ایسے ہوگا علیہم، آگے یوں ہوگا، تھوڑا سا یوں آگے کی جگہ علیہم غیری۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ میری آواز بھی آ رہی ہے؟ کیا آج میٹنگ میں کوئی بھی نہیں ہے؟ یا شاید میں نے چیٹ تو نہیں کر دی، تو میں نے چیٹ ڈسیبل کر دیا، اوکے، سوری، ایکسٹریملی سوری۔ اب چیک کریں، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ چلیں، اللہ آپ کو برکت دیں، آمین۔ اوکے، اس کے بارے میں یہ تو میم جمع کا انٹروڈکشن ہو گیا نا، اس کے بارے میں میم جمع کے بارے میں اصول اور قواعد۔ میم جمع کا ما بعد، میم جمع کا ما بعد دو طرح کا ہو سکتا ہے، نمبر 1 متحرک اور نمبر 2 ساکن، متحرک اور ساکن۔ میم جمع کے بعد اگر حرف متحرک ہو اور منفصل ہو، شرط ہے کہ یہ متحرک حرف منفصل ہو، یعنی دوسرے کلمہ میں ہو، جس کلمہ میں میم جمع ہے اس میں نہ ہو۔ جیسے دیکھیں علیہم غیر، اب یہ ہمارے پاس میم جمع ہے، اس کے بعد غین متحرک ہے لیکن یہ منفصل ہے، یعنی اگلے کلمہ میں ہے۔ تو ریپیٹ کرتی ہوں، میم جمع کے بعد حرف متحرک ہو اور منفصل ہو، حرف متحرک منفصل ہو، یعنی دوسرے کلمہ میں ہو، یعنی دوسرے کلمہ میں ہو، تو میم جمع پر صلہ کیا جا سکتا ہے، تو میم جمع پر صلہ کیا جا سکتا ہے۔ میم جمع کے بعد حرف متحرک ہو اور منفصل ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس قرہ اشرہ، اس میں کیا کرتے ہیں، صلہ کرتے ہیں یا نہیں کرے؟ آئمہ اشرہ جو ہیں ان کا اس میں کیا ہے؟ تو آئمہ اشرہ کے
میم جمع میں صلہ کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے 4 گروہ ہیں۔ ائمہ عشرہ کے میم جمع پر صلہ کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے 4 گروہ ہیں۔ سب سے پہلے ہیں قالون۔ قالون میم جمع میں عدم صلہ اور صلہ دونوں وجوہ پڑھتے ہیں۔ یاد رہے ہم بات کر رہے ہیں جب میم جمع کے بعد متحرک حرف ہو۔ ٹھیک ہے، قالون عدم صلہ اور صلہ 2 وجہ پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر مکی اور ابو جعفر، ٹھیک ہے، ابن کثیر مکی اور ابو جعفر۔ یہ صرف صلہ کرتے ہیں۔ امام ورش میم جمع کے بعد حمزہ قطعی ہو، یعنی کہ جو متحرک حرف آنا ہے وہ متحرک حرف حمزہ قطعی ہو تو صلہ کرتے ہیں، ورنہ عدم صلہ کرتے ہیں۔ اور باقی کوڑا جو باقی رہ گئے وہ صرف عدم صلہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کوشچن ہے کسی بچی کا، آمینہ کا ہے کہ اگر ہم قالون کی روایت پڑھ رہے ہوں تب بھی دونوں وجوہ پڑھیں گے، عدم صلہ اور صلہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ قالون کی روایت کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قالون کا عدم صلہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو عدم صلہ سیکھیں گے، اگر صلہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو صلہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ پوری قالون سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جتنی وجوہ ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، جہاں جتنی وجوہ ہیں وہ پھر ساری ہی پڑھیں گے۔ اوکے، یہاں تک ہمارا ائمہ عشرہ کا اختلاف مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے، اچھا ہمارے پاس اچھا یہ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ ہماری لائٹ چل گئی، پتہ نہیں آواز ٹھیک ہے یا نہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام مکی کے لیے کہا ہے کہ صلہ کے علاوہ عدم صلہ بھی منقول ہے، لیکن اس بات پر عمل نہیں ہے، لیکن اس بات پر آج کل عمل نہیں ہے۔ قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ امام مکی کی قراءت میں صلہ کے علاوہ عدم صلہ بھی ہے، لیکن آج کل اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم نے کہا تھا کہ میم جمع کے بعد متحرک حرف بھی ہو سکتا ہے، متحرک حرف ہو تو کسی نہ کسی کا صلہ ہوتا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر اب میم جمع کے بعد ساکن حرف آئے تو کیا ہوگا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ میم جمع کا ما بعد اگر ساکن ہو تو میم جمع میں صلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر میم جمع کے بعد
ساکن حرف ہو تو میم جمع میں صلہ نہیں ہوتا. اب یہاں تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم میم جمع کی 3 شکلیں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میم جمع کے بعد اگر ساکن حرف ہو تو اس میں آگے ہم ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے 3 شکلیں بنا لیتے ہیں. پہلی شکل کیا ہے؟ پہلی شکل کیا ہے کہ میم جمع، ٹھیک ہے، خود کاف یا تا والی ہو، یعنی کہ کم یا تم والی ہو. میم جمع کم یا تم والی ہو. پہلی شکل یہ ہے کہ میم جمع خود کم یا تم والی ہو. تو اس میں حکم یہ ہے کہ میم جمع مضموم پڑھی جائے گی، مضموم پڑھی جائے گی. صلہ تو نہیں ہوگا، صلہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ضمہ آئے گی، البتہ ضمہ آئے گی. جیسے انتم الاعلون. اب اس میں یہ تم والی میم جمع ہے، تم، تو اس کو ملاتے ہوئے میم پر پیش آ جائے گی. انتم آگے ساکن حرف ہے. یہی پڑھا تھا نا، میم جمع کے بعد ساکن ہو، میم جمع کے بعد ساکن ہو اور میم جمع ہم والی نہ ہو، کم اور تم والی ہو، تو میم جمع مضموم پڑھی جائے گی. جیسے علیکم الانامل. اب اس میں میم جمع کے بعد ساکن حرف ہے اور خود میم جمع کم والی ہے، تو اس پر پیش لگ جائے گی علیکم الانامل. اور یہ اس ضمہ میں تمام ائمہ عشرہ متفق ہیں. اوکے، اچھا. تین شکلیں بنائی تھی. اب دوسری شکل کیا ہے؟ میم جمع ہا والی ہو، یعنی کہ ہم یا ہم والی. میم جمع ہا والی ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ ہو یا پھر یائے ساکنہ ہو پہلے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے پیچھے لکھا ہے میم جمع ہا والی ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو. کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، میم جمع ہا والی ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو. تو اس شکل میں ائمہ عشرہ کے 4 گروہ ہیں. پہلے ہیں بصری، امام ابو عمرو بصری. ایسی شکل میں امام ابو عمرو بصری میم اور ہا دونوں کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. دوسرا گروہ ہے امام حمزہ، کسائی اور خلف العاشر کا. یہ اس شکل میں ہا اور میم دونوں کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں. تیسرا گروہ ہے یعقوب کا. یعقوب کے ہاں اگر ہا والی میم جمع ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو
اوکے، اگر ہا والی میم جمع ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ ہو تو بصری ہا اور میم دونوں کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں، اور اگر اس ہا والی میم جمع سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو یعقوب ہا اور میم دونوں کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی، اچھا پریشان نہ ہوں، میں بھی مکمل کریں، جو رہ گیا میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گی۔ پھر رہ گئے والباقون، والباقون یہ ہا پر کسرہ اور میم پر ضمہ پڑھتے ہیں۔ اب میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں میم جمع کی، ایسی میم جمع کی جو کہ ہا والی ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے یا تو کسرہ ہو یا پھر یائے ساکنہ ہو۔ اوکے، اگر ایسی میم جمع ہو جو ہا والی ہو اور اس ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ ہو یا یائے ساکنہ ہو تو اس میں ائمہ عشرہ کے 4 گروہ ہیں۔ بصری ایسی ہا اور میم دونوں کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ کسائی خلف العاشر ہا اور میم دونوں کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ یعقوب ایسی ہا والی میم جمع سے پہلے کسرہ آئے تو ہا اور میم دونوں کو کسرہ دیتے ہیں، اور اگر ضمہ آئے تو ہا اور میم دونوں کو ضمہ دیتے ہیں۔ جہاں تک رہ گئے باقی قرا، تو باقی قرا کسرہ دیتے ہیں ہا کو اور میم کو ضمہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے کہا تھا ہم میم جمع کو تقسیم کر دیتے ہیں 3 شکلوں میں۔ پہلی شکل ہم نے بنائی تھی، ہاں جی، میم جمع کے بعد میم جمع کاف یا تا والی ہو، یعنی کہ کم اور تم والی ہو، اس میں ہم نے کہا تھا بالاتفاق ضمہ ہوگا۔ پھر دوسری ہا والی میم جمع تھی، اس کو پڑھا، اور ہا والی بھی وہ ہا والی پڑھی ہے جس سے پہلے کسرہ ہو یا یائے ساکنہ ہو۔ اب تیسری شکل ہے ایسی ہا والی میم جمع جس سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ نہ ہو، اور جو مرضی ہو، یہ 2 چیزیں نہ ہو۔ تو ایسی شکل میں بھی تمام ائمہ عشرہ ہا اور میم دونوں کے ضمہ سے پڑھتے ہیں۔ ہا کا ضمہ نہ لکھیں، کیونکہ اگر ہا کسرہ والی ہوگی تو کسرہ پڑھیں گے، ضمہ والی ہوگی تو ضمہ پڑھیں گے۔ میم پر ضمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میم جمع پر ضمہ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آیا؟ اگر میم جمع ساکن حرف سے پہلے ہو یا میم جمع کے بعد ساکن حرف ہو تو ہم نے کیا کیا، ہر میم جمع کو پڑھا۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم
कुम तुम, 3 मीमें जमा होती हैं, तो कुम और तुम वाली मीमें जमा पर तो जमा ही होगी। अब रहेगी सिर्फ हुम वाली मीमें जमा। अगर हुम वाली मीमें जमा होगी तो हम फिर क्या करेंगे, उससे पीछे देखेंगे, उससे पीछे क्या है। अगर उससे पीछे कसरा या याए साकिना होगी तो फिर हमारे पास 4 गिरोह बनेंगे, कोई ज़म्मा वाला कोई कसरा वाला, वो हमने लिख लिए। और अगर उसके पीछे उस हा के पीछे कसरा या याए साकिना नहीं होगी तो फिर जैसे कुम और तुम वाली मीमें जमा में पेश पड़ी थी तो हुम वाली मीमें जमा में भी पेश पड़ी जाएगी। अब इसमें ये तो हमारे कवायद थे। अब हमारे कुछ जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनमें से पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि मीमे जमा अगर किसी कलिमा से मुत्तसिल हो, ठीक है, जैसे कुछ ज़माइर में मीमे जमा मुत्तसिल होती है, अगर मीमे जमा किसी कलिमा से मुत्तसिल हो जैसे कुछ ज़माइर में होती है, तो ऐसी मीमे जमा में आइमा अशरा बिल इत्तेफाक सिला करेंगे, सारे सिला करेंगे, हफ्स भी सिला करेंगे। जैसे देखें अनुल ज़िमुकुमुहा, अगर मीमे जमा किसी ज़मीर के साथ मुत्तसिल हो, अगर मीमे जमा किसी कलिमा में मुत्तसिलन आए तो फिर सिर्फ कालून मक्की अबू जाफ़र का सिला नहीं होगा, फिर सब का सिला होगा। अगर मीमे जमा किसी कलिमा के साथ मुत्तसिल हो तो फिर तमाम आइमा अशरा के लिए सिला होगा, और ये सिला रस्म मुसहफ में भी मौजूद होगा, और ये सिला रस्म मुसहफ में भी मौजूद होगा, यानी कि लिखा होगा अनुज़िमुकुमू है। ये देखिए, ये कुमू जो है ना, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा सिले के साथ। दूसरा पॉइंट मीमे जमा के मुतालिक ये है कि मीमे जमा का सिला सिर्फ वस्लन पढ़ा जाता है। मीमे जमा का सिला सिर्फ वस्लन पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वक्फ में नहीं पढ़ा जाता। सिला जो है सिर्फ वस्लन पढ़ा जाता है और वक्फन नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि सिला रस्म मुसहफ में नहीं होता और वक्फ हमेशा रस्म मुसहफ के मुताबिक होता है। मीमे जमा का सिला सिर्फ वस्लन पढ़ा जाता है, वक्फन नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? कि रस्म मुसहफ में सिला लिखा नहीं जाता और वक्फ हमेशा रस्म मुसहफ के मुताबिक होता है। और वक्फन तमाम आइमा अशरा मीमे जमा को साकिन करते हुए बगैर सिला के पढ़ते हैं। ठीक है, 2 मसले पढ़ लिए। अगला मसला है, अगर मीमे जमा के बाद
حمزہ قطعی آ جائے تو جو صلہ کرتے ہیں ان کے لیے مد منفصل کا اختلاف بن جائے گا. اگر میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو جو صلہ کرتے ہیں، صرف صلہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، باقیوں کی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں سمجھیں مثال سے، جیسے ہے انذرتہم، ٹھیک ہے، یہ ہم ہے نا، یہ صلہ نہیں ہو رہا. اگر میں اس کو ہمو بنا دوں، صلہ بنا دوں، ٹھیک ہے، اور ٹھہریں ذرا صاف ستھرا بناتے ہیں. اس کے اوپر میں صلہ کیا ہمو اور آگے حمزہ آ گیا، تو دیکھیں حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں آ گیا تو مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہے، اسی لیے قالون کے لیے 2 وجہ ہوتی ہیں، صلہ مع الکسر، صلہ مع التوسط. کیوں؟ مد منفصل بن جاتی ہے نا، اور مد منفصل میں وہ 2 وجہ پڑھتے ہیں. اسی لیے ورش کا صلہ طول کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ منفصل میں وہ طول پڑھتے ہیں. تو صلہ بننے پر اگر میم جمع کے بعد حمزہ ہو اور میم جمع کے بعد حمزہ قطعی ہو تو صلہ کرنے والوں کے لیے مد منفصل کا اختلاف ملحوظ رکھا جاتا ہے. صلہ اسی مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو ان کی مد منفصل کی مقدار ہوتی ہے. صلہ اسی مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو ان کی مد منفصل کی مقدار ہوتی ہے. میم جمع کے باب میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میم جمع پر صرف وقف بالاسکان ہوتا ہے، روم اور اشمام جائز نہیں. روم اور اشمام جائز نہیں. میم جمع پر صرف وقف بالاسکان ہوتا ہے، روم اور اشمام جائز نہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قالون کے لیے عدم صلہ اور صلہ اختلاف واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. اختلاف واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ آمنہ کا کوسچن بھی تھا، کیا دونوں وجوہ پڑھ جائیں گے؟ تو وہی بات، اگر آپ نے یہ کہا میں نے پورا قالون پڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں وجوہ اختلاف واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسا اختلاف جسے پڑھنا واجب ہے، ورنہ روایت ناقص رہ جائے گی. تو قالون کے لیے عدم صلہ اور صلہ کا اختلاف جائز اختلاف نہیں ہے، یہ واجب ہے، اختلاف واجب کی حیثیت ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قالون کے لیے عدم صلہ اور صلہ میں سے عدم صلہ اداءً مقدم ہوگا. یعنی کہ اداءً کا مطلب ہے جب آپ پڑھیں گے تو عدم صلہ پہلے پڑھا جائے گا اور صلہ بعد میں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں مسئلہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میم جمع کی اصل حرکت ضمہ ہوتی ہے اور صلہ جو ہے وہ اصل کے موافق ہے. میم جمع کا صلہ اصل کے موافق ہے، تو میم جمع میں صلہ مقدم ہونا چاہیے. ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ آئمہ یہ کہتے ہیں کہ میم جمع کی اصل حرکت ضمہ ہوتی ہے، اصل ساکن نہیں ہوتا. میم جمع اصلاً ضمہ ہوتا ہے، اس کی اصل حرکت ضمہ ہے. اور علیہم صلہ پڑھنا اس میں اصل کی موافقت ہے، ضمہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، میم جمع کی اصل حرکت ضمہ ہے
اور صلہ کرنا اصل کے موافقت ہے، تو اس لیے صلہ مقدم ہونا چاہیے۔ اور پانی پتی مشائخ بھی اسی بات پر عمل کرتے ہیں کہ قالون کے لیے صلہ مقدم ہے، لیکن ہمارے ہاں عدم صلہ کو ہی مقدم رکھنا معمول ہے، اور یہی ہمارے اساتذہ سے تلقی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، ایک نوٹ لکھ لیں، جیسے فحکم یا لم، یا جیسے یعلم، جیسے یعتصم، یہ ساری جو میمیں ہیں یہ میمیں جمع نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلمہ کا حصہ ہیں۔ یہ زائد ضمائر جیسے فحکم، یہ کم کلمہ کے اندر ہے، ہا کاف میم، لم، یعلم عین لام میم، یعتصم، یہ ساری میمیں میم جمع نہیں ہیں۔ اکثر اوقات بچے میم جمع، ہر میم کو میم جمع کر دیتے ہیں، تو یہ والی ساری میمیں میم جمع نہیں ہے۔ تو بس میم جمع کا چیپٹر اتنا ہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کی تعریف لکھی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میم جمع کے صلے سے کیا مراد ہے، پھر ہم نے اس کے قواعد پڑھنے شروع کر دیے۔ قواعد میں ہم نے یہ پڑھا کہ میم جمع کے بعد متحرک حرف آئے تو کیا قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ میم جمع کے بعد ساکن حرف آئے تو کیا قاعدے ہوتے ہیں، بس۔ پھر ہم نے ایک اس میں چھوٹا سا نوٹ پڑھا تھا کہ اگر میم جمع، کچھ نوٹ پڑھے، کچھ ٹاپکس، کہ اگر میم جمع متصل ہو، ٹھیک ہے، کلمہ سے متصل ہو تو سب کے لیے صلہ ہوتا ہے، جیسے انلزمکموہا، اور یہ مصحف میں لکھا بھی ہوتا ہے۔ پھر پڑھا ہم نے میم جمع کا صلہ وصلاً ہوتا ہے، وقفاً نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وقفاً جو ہے وہ صلہ لکھا ہی نہیں جاتا رسم مصحف میں، اور وقف تو ہمیشہ رسم مصحف کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر پڑھا کہ میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو اصحاب صلہ کے لیے مد منفصل کو کنسیڈر کرنا نہیں بھولنا۔ پھر پڑھا قالون کے لیے عدم صلہ اور صلہ اختلاف واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ عدم صلہ مقدم ہوگا، کچھ لوگ صلے کو بھی مقدم کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاں معمول بہا نہیں ہے۔ پھر ہم نے جاتے جاتے یہ کہا کہ کوئی بچہ یہ نہ کرے کہ میم جمع کو باقی جو میم ہے ان کے ساتھ مکس کر دے، تو ایک بار یہ چیک کر لیں کہ ہر کم، جیسے فحکم آپ کہیں گے تو کم ہی ہے، یہ بھی میم جمع ہوگی، تو یہ میم جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میم جمع نہیں ہے، یہ والی جو میم ہے یہ تو نفس کلمہ کی ہے، روٹ ورڈ کی ہے، تو روٹ ورڈ والی میم جمع میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ میم جمع ہوتی ہی نہیں ہے، وہ نفس کلمہ کی میم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بس میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، پھر یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا، لیکن بس میں وہ دیکھ لوں پھر بتاتی ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ میم جمع کے بعد متحرک حرف ہو تو صلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میم جمع کے بعد اگر متحرک حرف ہو تو وہاں پر صلہ ہوتا ہے۔ اب اس حرکت کے بارے میں بات ہے، یہ جو حرکت ہے یہ والی، جس کی وجہ سے صلہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے صلہ ہونا ہے، یہ حرکت، یہ والی جو حرکت ہے یہ حرکت حقیقی بھی ہو سکتی ہے، جیسے علیہم غیری، یہ غین حقیقی حرکت ہے، غین کی زبر، اور یہ
حرکت تقدیری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ حرکت حقیقی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ والی حرکت تقدیری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال جیسے دیکھیں روایت بزی میں آپ کو پتہ ہے تا مشدد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کن تم پہ صلہ کریں، ایسے بن جائے گا کن تمو تمنون، کن تمو تمنون۔ اب اس میں اگر میم کو آپ تا کے ساتھ ملاتے ہیں تو پہلے تائے ساکنہ آئے گی اور پھر تائے متحرک آئے گی۔ شد میں یہی ہوتا ہے نا کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک۔ تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میم جمع کے بعد کن تموت، تو یہ تو میم جمع کے بعد ساکن آ رہا ہے، اس میں ساکن والا مسئلہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو شد ہے یہ اپنی تقدیر میں متحرک کے مانند مانی جاتی ہے۔ شد میں بے شک پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کو تقدیراً متحرک حرف مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو اگر کوئی حرف متحرک آ جائے جو تقدیراً متحرک ہو تو اس میں بھی صلہ ہوگا۔ میم جمع کے بعد جو حرکت آنی ہے وہ حرکت حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور حرکت تقدیری بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم واحسن اللہ الیکم وشکرا جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ کوشش کریں کہ جو بھی پڑھیں اس کا مذاکرہ کریں، ٹھیک ہے۔ مذاکرہ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ابھی کلاس جب آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کو فوری ایک بار ریوائز کر لیں، فوری ریوائز کر لیں۔ جیسے میم جمع یہ ہے، اس کا ہم نے پڑھا کیا ہے۔ آپ کو ہر کلاس کے آخر میں یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے پڑھا کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ٹاپک سے نہ معلوم ہو، یہ پتہ ہو میم جمع پڑھی ہے، اس کا صلہ پڑھا ہے، اس کے قواعد پڑھے ہیں، اس کے کچھ ایکسیپشنز یا کچھ فروعیات جو ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، بس۔ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، جو لوگ ٹیچرز ہیں اس کورس میں پڑھاتے ہیں وہ اس کو آگے پڑھا سکتے ہیں، بہترین طریقہ ہے، پکا ہو جائے گا۔ جو لوگ نہیں پڑھاتے، ابھی بگنرز ہیں، وہ کیا کریں، وہ دو لوگ مل کر آپس میں ڈسکشن کیا کریں۔ اور جو لوگ اسائنمنٹ نہیں سبمٹ کراتے وہ ضرور اسائنمنٹ سبمٹ کرائے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔